بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 378 میں طواف اور مینا کے اعمال میں ترتیب کا حکم ذکر کیا جائے گا۔ مینا کے اعمال بیان ہو چکے ہیں، اس کے بعد طواف کی طرف جانا ہوتا ہے، تو یہاں پر مینا کے اعمال اور طواف میں ترتیب کے حکم پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مخالفت کی صورت میں عمد و نسیان اور جہل میں فرق بیان کریں گے۔ مذکورہ صورتوں کے احکام اور دافع داخل کا بیان کریں گے۔ متعلقہ مسائل اور فروعات، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ فرماتے ہیں مینا کے جو اعمال و مناسک ہیں، رمی جمرہ عقبہ ہے، ذبح ہے اور حلق یا تقصیر ہے، تو واجب ہے کہ یہ طواف حج سے پہلے انجام دیا جائے۔ تو اگر کوئی شخص عمدن اور جان بوجھ کر اس کو طواف کے بعد انجام دیتا ہے تو ایک بکری کفارہ واجب ہوگا اور طواف کو بھی دوبارہ انجام دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص سہو و نسیان بھول چوک کی وجہ سے اعمال مینا کو طواف کے بعد انجام دیتا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن طواف اس کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا۔ اور تیسری صورت ہے کہ اگر کوئی شخص جہل و نادانی یعنی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اعمال مینا کو طواف کے بعد انجام دیتا ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس کو عمد اور جان بوجھ کر مخالفت کرنے والے کے حکم میں ڈالیں گے یا پھر یہ سہو و نسیان والے کے حکم میں ہوگا۔ تو اس میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اسے سہو و نسیان والے کے حکم میں شمار کیا جائے، کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا لیکن طواف اس کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا۔ تو اس جگہ پر کوئی اشکال نہ کرے کہ جاہل جو نادان ہوتا ہے، مسئلے کو نہیں جانتا، تو وہ تو سہو و نسیان کرنے والے کے ساتھ فرق رکھتا ہے۔ جو شخص جاہل ہے وہ خود سستی کرتا ہے اور مسئلہ یاد نہیں کرتا اور وہ مقصر شمار ہوتا ہے، کوتاہی کرنے والا شمار ہوتا ہے، تو اس کو پھر عمد یعنی جان بوجھ کر مخالفت کرنے والے کے ساتھ ملحق کرنا چاہیے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ یہ جو جاہل شخص ہوتا ہے اگرچہ کہ یہ مقصر ہے، کوتاہی کرنے والا ہے، اس لحاظ سے وہ شخص سہو و نسیان کرنے والے کے ساتھ فرق رکھتا ہے، لیکن یہ فرق دلیل نہیں ہوگی کہ اس کو عمد کرنے والے اور جان بوجھ کر ایک گناہ کرنے والے کے ساتھ ملحق کرے اور اس پر کفارہ بھی واجب کرے، چونکہ ظاہر روایت جو اس باب میں ہے وہ کفارہ واجب نہ ہونے میں ظہور رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اصل برات بھی جاری ہوتی ہے کہ جب تک کفارہ واجب ہونے کی دلیل ہمیں نہ مل جائے تو اصل برات جاری ہوگی، یعنی اصل وجوب عدم کفارہ ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَجِبُ تَقْدِيمُ مَنَاسِكِ مِنَا الثَّلَاثَةِ عَلَى طَوَافِ الْحَجِّ فَلَوْ أَخَّرَهَا عَنْهُ عَامِدًا فَشَاةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَى النَّاسِ وَيُعِيدُ الطَّوَافَ كُلٌّ مِّنْهُمَا الْعَامِدُ اتِّفَاقًا وَالنَّاسِ عَلَى الْأَقْوَى۔ واجب ہے کہ مینا کے تینوں اعمال جو ہیں، رامی جمرہ عقبہ، قربانی کا ذبح یا نحر کرنا اور حلق یا تقصیر کرنا، یہ تینوں مناسک و اعمال مینا مقدم ہوں حج کے طواف پر۔ پس اگر کوئی شخص عامدن یعنی جان بوجھ کر ان اعمال مینا کو طواف حج سے مؤخر کرتا ہے، بعد میں انجام دیتا ہے، فاشاتن تو ایک بکری کفارے میں دینا پڑے گی، ولا شیء علی الناس لیکن اگر بھول کر ایسا کرتا ہے، مناسک مینا کو طواف حج سے مؤخر کرتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ وَيُعِيدُ الطَّوَافَ اور یہ طواف حج کو دوبارہ انجام دیں گے، کل منہما چاہے عمدن اس کو مؤخر کیا ہو مناسک مینا کو طواف سے، یا جناب علی صاحب و نسیان کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے اس کو مؤخر کیا ہو۔
فرق کیا ہے؟ اگر جان بوجھ کر ان اعمال کو طواف حج سے مؤخر کرتا ہے تو بالاتفاق یعنی تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق ہے کہ اس کو دوبارہ طواف انجام دینا پڑے گا، لیکن اگر بھول چوک کی وجہ سے ان کو مؤخر کیا ہے تو پھر اس کے بارے میں قوی تر قول یہ ہے کہ اس کو دوبارہ طواف انجام دینا چاہیے۔ وفی الحاق الجاہل بالعامد والناسی قولان اجودہما الثانی فی نفی الکفارۃ ووجوب الاعادۃ وان فارقہ فی التقصیر۔ تو تیسری صورت تھی کہ کوئی شخص جہل و نادانی یعنی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اعمال منا کو مؤخر کرتا ہے طواف سے، تو اس کو عامد کے ساتھ ملحق کریں گے کہ ایک بکری اس پر کفارہ بھی ہو، یا اس کو ناسی کے ساتھ اور بھول چوک کرنے کے والے کے ساتھ ملحق کریں گے کہ اس پر بکری کفارہ نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں اس میں دو نظریات پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جان بوجھ کر مؤخر کرنے والے کے ساتھ ملحق کرتے ہیں، کچھ اس کو ناسی کے ساتھ ملحق کرتے ہیں۔ شہید ثانی کی تحقیق یہ ہے اجودہما الثانی فی نفی الکفارۃ، ان میں سے بہتر قول یہ ہے کہ جاہل اور مسئلہ نہ جاننے والے شخص کو نفی کفارہ میں ناسی کے ساتھ ملحق کریں، یعنی جو شخص بھول چوک کی وجہ سے اعمال بنا کو مؤخر کرتا ہے کفارہ بھی اس پر نہیں ہوگا، لیکن اس کو اعادہ کرنا پڑے گا، دوبارہ طواف کو انجام دینا پڑے گا۔ وَإِنْ فَارَقَهُ فِي التَّقْصِيرِ، اگرچہ کہ یہ سہو و نسیان کرنے والے کے ساتھ فرق رکھتا ہے تقصیر کے معاملے میں۔ تقصیر کا معنی یہاں پر ہے کہ یہ مقصر ہوگا، جو جاہل اور نادان ہے، مسئلہ شرعی نہیں سمجھتا جا کر، تو یہ مقصر شمار ہوگا، لیکن ناسی جو بھول چوک کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے اعمال منا کو مؤخر کر دیتا ہے تو وہ مقصر شمار نہیں ہوتا۔ تو دونوں میں فرق بیان، اگرچہ کہ جاہل فرق کرتا ہے تقصیر کے معاملے میں ناسی سے۔ وَلَوْ قَدَّمَ السَّعْيَ أَعَادَهُ أَيْضًا عَلَى الْأَقْوَى۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعمال منا سے پہلے جس طرح طواف انجام دیتا ہے اسی طرح سعی صفا و مروہ کو بھی مقدم کر دیتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کو بھی اعادہ کرے گا علی الاقوی قوی تر قول کی بنیاد پر۔ وَلَوْ قَدَّمَ الطَّوَافَ أَوْ هُمَا عَلَى التَّقْصِيرِ فَكَذَلِكَ، اور اگر طواف یا طواف اور سعی دونوں کو تقصیر یا حلق سے مقدم کر دے، یعنی مینا میں رامی جمرہ عقبہ کی ہے اور اپنی قربانی کو ذبح یا نحر کیا ہے، پھر مکہ آ گیا اور طواف اور سعی کر لی ہے، بعد میں تقصیر یا حلق کرتا ہے، تو اس صورت میں اس پر اسی طرح حکم ہے، یعنی کفارہ واجب ہوگا اور طواف یا سعی کو یا دونوں کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا۔ تو یہ جو مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ مناسک منا کو طواف سے مقدم کرنا اور اسی طرح سعی بین الصفا والمروہ سے مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں۔ سید عاملی نے مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا لا ریب فی وجوب تقدیم الحلق و التقصیر علی زیارت البیت للتأسی والاخبار الکثیرہ، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ زیارت خانہ کعبہ یعنی طواف سے پہلے حلق یا تقصیر کو واجب ہوتا ہے انجام دینا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح انجام دیا ہے اور روایات بہت سی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ جواہر الکلام میں فرمایا لعل مرادہ ما استسمعہ من النصوص العامرہ بإعادتہ للناس و مطلقا و بالشاة للعالم، شاید ان کی مراد یہ ہو جو نصوص دلالت کرتی ہیں کہ اگر بھول کر مقدم کر دیا ہے طواف کو ان اعمال منا سے تو پھر اس کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا، یا مطلقاً اس کو دوبارہ انجام دینا چاہیے چاہے ناسی ہو چاہے عالم ہو، اور اگر جان بوجھ کر وہ مقدم کرتا ہے طواف کو تو اس کو ایک بکری کفارہ بھی دینی پڑتی ہے۔ تو تین صورتیں ہیں، اگر تو وہ حکم کو جانتا ہے اور طواف کو مناسک منا سے
پہلے انجام دیتا ہے عالمن عامدان، یعنی جان بوجھ کر بھی اور مسئلہ بھی جانتا ہے، تو طواف باطل ہے، اور مناسک کے مینا کے بعد دوبارہ طواف انجام دینا چاہیے، اور ایک بکری بھی اس کو کفارہ دینا ہوگی۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر سکلاوی امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، فی رجل زار البیت قبل ان یحلق فقال ان کان زار البیت قبل ان یحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي فإن علیہ دم شاۃ۔ وسائل الشیعہ باب دوم ابواب الحلق و تقصیر حدیث اول ہے۔ ایک شخص نے مینا میں سر مونڈنے سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کی اور طواف کیا، فرمایا اگر اس نے ایسا کیا اور وہ مسئلہ جانتا تھا تو اس کو ایک بکری قربانی دینا چاہیے، اور طواف کا اعادہ بھی کرنا پڑے گا چونکہ وہ ممنوع تھا، منہی عنہ تھا، اس سے نہیں آئی ہے تو وہ فاسد اور باطل ہوا ہے، باطل چیز تو کافی نہیں ہوتی، دوبارہ اس کو انجام دے۔ دوسری صورت ہے کہ بھول کر ایسا کرے، تو فقہائے شیعہ میں مشہور و معروف نظریہ ہے کہ سر مونڈنے کے بعد دوبارہ طواف کرے، چونکہ صحیح ہے علی بن یقین جلیل القدر سکراوی کی روایت کا اطلاق اس کو شامل ہے۔ سالت ابا الحسن علیہ السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل اذا فعل ذلك، قال لا بأس به يقصر ويطوف للحاج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء۔ وسائل الشیعہ باب چہارم ابواب الحلق والتقصیر۔ میں نے سوال کیا امام کاظم علیہ السلام سے، ایک عورت نے رامیے جمرہ عقبہ کیا، قربانی ذبح کی، تقصیر نہیں کی حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا اور سعی کر لی، کیا اس کا حکم ہے؟ اور اگر مرد اس طرح کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، تقصیر کرے پھر حج کا طواف کرے پھر زیارت کا طواف کرے اور ہر چیز سے محل ہو جائے، یعنی اس کے احرام کی محرمات ختم ہو جائیں گی، اور اس پر قربانی یا کفارہ نہیں ہے جیسا کہ روایت سے صریح ہے، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، تمام فقہاء شیعہ قائل ہیں۔ تو محقق ہلی کا شرائع اسلام میں کہنا علی الاظہر، یہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی مخالف موجود ہوگا، یہ عبارت دقیق نہیں ہے کیونکہ مخالف تو اس مسئلہ میں ہے نہیں۔ اسی وجہ سے مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں سید عاملی نے فرمایا مقتضى کلام المصنف تحقق الخلاف فی المسألۃ ولم اقف علی مصرح به۔ مصنف کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مخالف بھی ہوگا لیکن مجھے اس کا مخالف نہیں ملا۔ تیسری صورت تھی کہ وہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے مناسک مینا سے پہلے طواف کرتا ہے تو اس پر بھی بکری کا کفارہ نہیں ہے، اصل برات جاری ہوتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس کو دوبارہ طواف کرنا پڑے گا یا نہیں، تو شہید ثانی مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں اس پر دوبارہ طواف کرنا واجب ہے، کیونکہ صحیح علی بن یقین کی اطلاق جو ہے اس کو شامل ہے، تو اس کا حکم صاحب و نسیان کرنے والے کا حکم ہوگا، جبکہ شیخ صدوق سے منقول ہے کہ اس کو دوبارہ طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صحیح جمیل بن دراج جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی سألته عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق فقال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتاه ناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج۔ وسائل الشیعہ باب 39 ابواب الذبح حدیث چہارم۔ امام صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے سر مونڈنے سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، فرمایا یہ سزاوار نہیں ہے مگر یہ کہ صاحب و نسیان کا شکار ہو۔ پھر فرمایا نبی اکرم کے پاس قربانی والے دن لوگ آئے، بعض نے کہا اے رسول خدا ہم نے ذبح کرنے سے پہلے حلق کیا یعنی سر موڑ دیا، بعض نے کہا رامی جمرہ عقبہ سے پہلے سر موڑ دیا،
تو انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی مگر ذکر کیا جس کو مؤخر کرنا تھا اس کو مقدم کر دیا، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ صراحت نہیں رکھتی وجوب اعادہ کی نفی میں۔ اسی طرح فرمایا اگر وہ سائی کو بھی مقدم کرتا ہے تو اقوا یہ ہے کہ اس کا وہی حکم ہوگا، تو اس کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا چونکہ امتثال اسی پر موقوف ہے، اور حلق و تقصیر کے بعد سعی بین الصفا والمروہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر طواف یا دونوں کو مقدم کرے تقصیر پر تو یہی حکم ہے، اور روایات کو بھی اس میں، اور یہ روایات کے معنی میں بھی شامل ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ انجام دینا چاہیے۔ اگرچہ کہ یہ جو پہلی صورت تھی سائی کو مقدم کرے تو اس کو یہ جو شہید نے فرمایا قوی تر قول یہ ہے، تو اس کا معنی یہ کہ دوسرا کوئی قول بھی رہا ہوگا، حالانکہ جو فقہ کی جامع کتابیں ہیں اور استدلالی تفصیلی کتابیں ہیں ان میں اس مسئلے کو ذکر ہی نہیں کیا گیا۔